بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آج ایک اہم بیان آیا ہے. 9 مئی کے ٹولے نے ملک کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج وہ نئے ہتھ کنڈوں سے نئی وارداتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہریوں اور فوج کو متون کیا جا رہا ہے. آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس سے باتیں کی جا رہی ہیں. کبھی ایسا دلخراش منظر نہیں دیکھا, کسی طور ایسا اقدام برداشت نہیں کریں گے. رانا صاحب, 9 مئی کے کرداروں پر ہم سب متفق ہیں کہ ان پر مقدمات چلائے جائیں اور عدالتوں کے ذریعے ان پر کیسز ثابت کر کے ان کو جو بھی سزا دی جانی چاہیے وہ ان کو دیں. لیکن اس طرح سے جو فیصلے یا اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث ہوں گے؟ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سنس کے انہوں نے جب پی ٹی آئی کو ان کے اقتدار سے الگ کیا, اس پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک, اب مخصوص نشستوں کے بعد آپ پابندی کا سلسلہ آپ دیکھیں, آپ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. آج آپ ایک نئی روایات قائم کریں گے. پہلے تو ماشاءاللہ والی ہے, آج کے بعد ایک پارٹی آئے گی دوسرے کی پابندی لگانی شروع کر دے گی, دوسرے آئے گی تیسرے پہ پابندی لگانی شروع کر دے گی. جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا اس طرف چل پڑے گا. اب یہ دیکھیں, یہ تو جتنے اب بات چیت ہو رہی تھی اس میں تو اب جو ہمیں ریفلیکشن آ رہی ہے دیٹس اے پرسنل وینڈیٹا کہ یہ جی وہ اس میں یہ ہو رہا ہے. اب کے پی کے میں ایک پارٹی 100% سیٹیں لے رہی ہے, فارم 45 47 سب کے سامنے ہے. اب وہ اگر ہم فرسٹ نہیں مانتے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی, اب کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو عوام میں ایک تاثر جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو سپریم کورٹ پہ کس نے حملہ کروایا تھا, پی ٹی وی پہ کس نے ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل پارٹی اور اداروں کو ہم اس طرف جانے ہی نہیں دے رہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے, بات یہ ہمارے ٹاپکس کیا ہیں. میں تو اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں, سارا دن ٹاپکس ہمارے پولیٹیسائزڈ ہیں. ابھی 300 ارب کا گندم کا ایشو ہے, اس پہ تو کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ اس پہ کوئی کمیشن بنا کے ان بندوں کو سزا دے دی گئی ہو. آج اسپیکر جو ہے صوبائی اسمبلی, آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں, 10 کروڑ کی گاڑی آپ اس کے لیے خرید رہے ہیں. بات یہ, اب ایشوز پہ بات کریں, لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں, ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں. اب ہم صبح شام دیکھتے ہیں جی اس نے مار دیا, اس نے مار دیا, عوام کو پاگل بنایا ہوا. کبھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے, کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں کیا 3.5 سال میں. ان سے بہت سی توقعات تھی لوگوں کو. تو ہماری تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک روایات آگے لے کے چلیں, ماشاءاللہ نہیں لگنا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز ہم بیڈ ٹو ورس کی طرف جا رہے ہیں, مگر غلط روایات کو آپ بنانے کا موقع نہ دیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہے سٹیزن آف پاکستان, 1988 سے میں دیکھ رہا ہوں بھئی 36 سالوں میں یہ 3 ہی پارٹیاں, یہ جواب تو انہوں نے کیا ہے, نون ہے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہے. یہ تینوں جواب دیتے ہیں 36 سال میں انہوں نے کیا کیا. ایسے ہی آتے ہیں بول کے اور چلے جاتے ہیں, پھر عوام کو پاگل بناتے ہیں. ایک آ جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے. بھئی آپ تینوں نے مجھے بتائیں, لوگ بیچارے اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا بجلی کا بل ہے. آپ ایشوز میں بات نہیں کرتے. 300 ارب کی آپ نے کرپشن کی ہے. ابھی جو گندم ہے, ابھی کوئی ملک میں ایسی چیز آپ لے آئیں, آپ 100 ارب کھا لیں, مگر 200 ارب کی آپ ایسی چیز لیں جس سے ملک کو فائدہ ہو. اتنی بڑی کرپشن ہے, ٹیکسیشن ہے, ٹوبیکو میں 100 ارب کا کرپشن ہے. ٹھیک, آپ ان چیزوں کی طرف جن کا ہمیں پتہ ہے, آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے ان چیزوں کو کیا کر رہے ہیں. تو ہماری تو یہی ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو وکٹمائزیشن نہ کریں, جو بھی ہے قانون کو اس کا راستہ اپنانے دیں. ہم آ کے عدالت میں بھی غلط ہوتا ہے, عدالت انتظامیہ پہ بات کرتی ہے, اسمبلی میں ہم عدالتوں کی وہ دجیاں پہ گھیر رہے ہوتے ہیں. ہم اسمبلی کا کام اسمبلی کرے, عدالت کا کام عدالت کرے, پولیس کا کام پولیس کرے, آرمی کا کام آرمی کرے. دیٹس اے ویری سمپل تھنگ. لیکن جب جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ عدالتوں میں چلا جائے گا تو پھر وہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جی, سیاست عدالتوں میں بھی آ جائے گی اور عدالتوں میں. ابھی یہ دیکھیں آپ کے انہوں فیصلہ ہے, انہوں نے کہا جی 4 ایڈ ہاک ججز لگا دیں. وہ اس لیے کہ اپنے ججز وہاں بڑھا لیں. وہ سبھی کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ سسٹم کو چلنے دیں. اگر سپریم کورٹ کو اتنا ہی شوق ہے کہ کیسز کی تعداد 24 سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ لاہور میں, 60 میں سے صرف 36 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں. بھئی لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے ججز کو اپوائنٹ نہیں کر رہے, ادھر آپ کو یاد ہے کہ ڈاک ججز لگانے ہیں تاکہ تعداد جو ہے پرو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے. تو ویری انفارچونیٹ سچویشن ہے. اسی طرح نظریہ ضرورت کے تحت عدالتیں جو ہیں انہوں نے بھی بربادی کی ہے سنس 1947 1949 جب پاکستان بنا ہے. تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے آل پولیٹیکل پارٹی. اور ایک اور چیز دیکھیں, اب پی ٹی آئی میں کون ہے, جو پیپلز پارٹی والے تھے.
آج آ کے تینوں پارٹیوں میں کبھی یہ ادھر چلا جاتا ہے, کبھی وہ ادھر چلا جاتا ہے, چہرے چینج ہوتے ہیں, پارٹی کا نیم چینج ہوتا ہے, فلیگ چینج ہوتا ہے. آج آ کے بس سب کا ایک ہی تماشا لگا ہوا ہے, عوام کو شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے, صبح اسمبلی پہ بیٹھ کے پاگل بنانے کے لیے. چلیں اس میں عوام کو بھی جو ہے وہ اویئر تو ہونا پڑے گا نا, اس کے بغیر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. اگر آپ چہرے چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر عوام میں اویئرنیس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. محمود مولوی صاحب, یہ جو حکومت جس طرح سے یہ ایکشنز لے رہی ہے, جس طرح سے یہ مقدمات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پی ٹی آئی پر اب پابندی لگانے کی تجویز بھی زیر غور ہے جس طرح سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, اور یہ ہوا بھی ڈکٹیٹرز کے دور میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگائی جاتی رہی ہے, لیکن کبھی جمہوری حکومت میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ ایسا سیاسی نقصان کرے گی اپنا, کیونکہ جو سیاسی ماہرین ہیں وہ اس کو غلط فیصلہ قرار دے رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو؟ دیکھیں, پہلے تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ ہمیں ایک جو ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی انہوں نے کی, پھر پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کی, پھر پی ٹی آئی نے لیکن ان کے ساتھ کی. یہ اگر یہ تسلسل ہم ختم نہیں کریں گے, اور اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں گے اور پھر جو ہے کل پی ٹی آئی آئے گی ان کے ساتھ کرے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو تسلسل چلتا رہے گا, تو پھر ہم عوام کی تو بات نہ کریں, ہم اپنے ایشوز کو سکوئر کرنے کی بات کریں. اور جہاں آپ کے دیکھیں ایز اے پولیٹیکل, جو میں تو ایک ورکر کہوں گا اپنے آپ کو ورکر, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم جس کو بولتے ہیں نا یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کریں. یس, جو غلط کر رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں, جو وہ ہمارے جو میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کو چنا جائے اور ان کو کیفر کردار تک لایا جائے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج کو جو ڈیمیج کریں گے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اینی پاکستانی. دیکھیں اگر وہ بیٹھ کے فوج کو ڈیمیج کرے, بالکل فوج کا کام فوج کرے گی. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام کریں, پولیس اپنا کام کرے, بیوروکریسی اپنا کام کریں, مگر اگر ہم بیٹھ کے یہاں پہ فوج کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرے یا یہ کہیں کہ جی فوج برے ہیں پورے دنیا میں جا کے ہمارے فوج, تو وہ ہم اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. باقی جو کہہ رہے ہیں کہ خدا رحم, میں پھر درخواست کروں گا سارے پولیٹیکل پارٹیز سے کہ اپنے اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور وہ پھر کہیں گے ہم ان کے ساتھ کریں گے, تو نیور اینڈنگ سلسلہ چلتا رہے گا نا. آپ مجھے بتائیں 3 یا 4 ہی تو پولیٹیکل پارٹیز ہے, اگر وہ آئیں گے اس کے ساتھ کریں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی تھی, پی ایم ایل این نے بھی بڑی زیادتی کی تھی, پھر جب پی ایم ایل این آئی پھر پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا, پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے, پہلے تو یہ دونوں پارٹیز لڑ رہے تھے آپس میں. آج جو ہے میں بالکل کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مگر اگر یہ زیادتیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو آپ مجھے بتائیں عوام سفر کریں گے یا پولیٹیکل لوگ؟ عوام تو سفر کریں گے, پولیٹیکل لوگ جو ہے اپنے دشمنیوں کو اسکوائر کرتے رہیں گے. بلا شبہ یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اور ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے, اور اب عوامی مسائل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگ بھی اویئر ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور اس دفعہ والے الیکشن میں واضح دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ بلا شبہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک سمپتھی کا ووٹ جو ہے ایک ٹلٹ موجود تھا, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے اس کی بھی بہت بات ہوتی رہی. عطیہ صاحبہ, جو اس وقت پی ٹی آئی اپنے مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہے, آپ کی طرف سے جو ہے وہ اس پر کیا ری ایکشن جو ہے وہ ہم توقع کر سکتے ہیں؟ یہ کون سی بھوک ہڑتال ہے عظمیٰ, یہ بتائیے, جو 1 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے اور پھر رات جب کھانے کے ڈیوریشن ہوتے ہیں تب وہ 3 سے 7 بجے کی لنچ ٹائم کی. جی 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 بالکل. یہ بتائیں 3 سے 7 بجے تک کون سا کھانا جاتا ہے جس پہ بھوک ہڑتال ہو رہی ہے؟ ہمارے 90% لوگ جو ہیں وہ 3 بجے سے پہلے لنچ کرتے ہیں اور
7 बजे के बाद डिनर करते हैं, तो वो खाने के टाइमिंग में भूख हड़ताल रही नहीं, इसको किस चीज का नाम दिया जाता है? ये वही इंतशार फैलाने वाला चलिए लेकिन अपनी तरफ से वो एक एहतजाज की जो अलामती एहतजाज तो शो कर रहे हैं ना, तो इस एहतजाज का आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? भाई मेरी बात सुने, ये तो एक मजायका है, मजायका खेज बात है। आप इसको, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये एक मजायका खेज बात है। जिस तरह की भूख हड़ताल की जा रही है, ये कौन सी अलामती भूख हड़ताल है कि पहले आइन को तोड़ा जाता रहा, फौज हमारी जो सबसे एक अहम इदारा है उस पे हमले होते रहे, हमारे मुल्क के कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचा के हमारे मुल्क में पाक फौज के खिलाफ नफरत को फैलाया जाता रहा। और अतिया साहब ये अब किसी हद तक ये अब आप देखें ये माजी के किस्से हो गए, अब फ्यूचर में कुछ होगा तो उस पर बात की जा सकेगी। माजी के किस्से हो गए, अब उनको जो है वो भूल के आगे बढ़ने की कोशिश भी की जानी चाहिए। जहां तक बात है अभी जो रिसेंट 9 मई को हुआ उसके लिए मैंने ये कहा कि मुकदमात चल रहे हैं और जो इनके किरदार हैं, इसमें इन्वॉल्व किरदार हैं, उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन अब जो जिन पर सजाएं बनती हैं वो जेलों में हैं ऑलरेडी, तो अब जो लोग बाहर हैं या जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आप मतलब उन पर जो एक विक्टिमाइजेशन वाला जो एक फैक्टर इस वक्त हम देख रहे हैं, वो उसके लिए एहतजाज तो करेंगे, और अगर वो ये एहतजाज कर रहे हैं तो उस पर आपकी तरफ से रद्द अमल क्या आएगा? मेरा सवाल ये था। भाई करें वो एहतजाज, अलामती एहतजाज करते हैं, बड़े एहतजाज होते रहे, बड़ा मतलब सब कुछ होता रहा। उस वक्त ये एहतजाज कहाँ गए थे? जब मुल्क तबाह कर रहे थे, जब मुल्क के अहम इदारों पे हमले हो रहे थे, जब इमरान खान साहब ने अब तो खुद एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी, वो एक मिनट में तो मानते हैं कि मैंने जी हाँ जी हमने हुक्म दिया कि GHQ पे हमला कर दे, तो हमला हो गया। अब आप उस बात को, उनकी अलामात की बात करती हैं, तो जब मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा था, मुल्क के जो सियासी जो लोग हैं वो GHQ के बाहर मुजाहरा कर रहे थे और ये सारी कारकुनों को हुक्म दिया जा रहा था कि GHQ पे चढ़ाई कर दो, तो तब की बात अब उन्हें ये अलामती जो है भूख हड़तालें याद आ गई हैं। तब कहाँ थे वो लोग? तब उन्हें ये नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। तब लोगों को, मुल्क को तबाह किया जा रहा था, जब हरगिज नहीं कि मतलब इस पे मुझे नहीं समझ आती कि हमें इस पे कोई इनको रिलीफ देना चाहिए। जो मुल्क पे हमला करे, जो मुल्क के शोहदा की यादगारों को जलाएं, उनको तबाह करें, उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। जिन्होंने एक जो ये सियासी टोला नहीं है, ये इंतशारी टोला है जिसने मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए। और कभी साइफर का केस आ जाता है, कभी मतलब वो समझते हैं कि बिरूने मुल्क जो सफीरों को खत लिख के, साइफर वाली कहानी जो है वो ले आते हैं कि हमें अपने IMF को उकसाया जाता है कि जी आप पाकिस्तान का नक्शा जो है उसको गलत तौर पे पेश किया जाता है। आप देखिए, ये एक ऐसा टोला था जिसने मुल्क को तबाही के दाने पे लेके आए। इनको कैफरे किरदार पे पहुंचाना चाहिए, इन पे पाबंदियां लगनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी नस्ल तैयार हो। लेकिन बतौर सियासी जमात किसी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जो सियासी माहिरीन हैं वो भी इस पर यही बात कर रहे हैं कि ये आपकी सियासत के लिए भी नुकसान होगा और ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। राना साहब, खान साहब जो हैं वो हम देखते हैं कि अभी भी टोले पे लग रही है ना, अभी भी यू टर्न्स टोले पे लगनी चाहिए जी। पाबंदी तो एक खास टोले पे लगनी चाहिए जिसने मुल्क में कोई इंतशार की हदें क्रॉस कर दी। ठीक, मतलब बतौर सियासी जमात नहीं लगनी चाहिए। ठीक है राना साहब, जो खान साहब हैं वो एक दिन बयान देते हैं कि जिस दिन उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था उससे कुछ देर पहले जो है वो ये बयान सामने आता है कि GHQ के सामने जो है वो उन्होंने खुद पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अब आज उनका ये बयान आ गया है कि मखसूस एजेंडे के तहत जो है वो बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाई पर मुहित जो तारीख है उसमें कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। तो ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई उनको? देखिए, मतलब पहले ये बयान सामने आया, या तो पहले वाला बयान गलत है या दूसरे वाला बयान गलत है, तो हम कैसे इसे समझें? इस सवाल के जवाब के लिए आपको अडियाला जेल जाना पड़ेगा अगर आप ये कि क्यों ये महसूस हुआ। दूसरा ये कि अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं
کہ اگر انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی ہے تو پرامن احتجاج پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. میں لیگلی آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر پرامن احتجاج کی کال کی نیت ان کی ایسی ہے یا جو جس طرح کی, کیونکہ دیکھیں آرمی سب نیتیں نہیں نہ دیکھی جاتی ہیں, اصل میں تو ایکشنز دیکھے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انسان جب انسانوں کے لیول پہ بات کرتے ہیں تو پھر نیت نہیں دیکھ سکتے, پھر آپ جو ہے وہ ان کے ایکشنز دیکھتے ہیں. 109 سے انہوں نے چیزیں, جس طرح بھٹو کو آپ نے پھانسی 109 میں دی تھی, وہاں سے چیزوں کو شروع کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا تھا ان سے شروع کر کے چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. ان اسپائٹ آف آل دیٹ, آرمی جو ہے آپ کا بڑا معتبر ادارہ ہے. اگر وہ ہمارا ادارہ, اس پر ہم کوئی دوسرا کویسچن نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ کے ملک کی اپنی سٹیبلٹی اور باقی چیزیں کویسچن. اگر ہم دیکھیں تو ہم گلف کنٹریز اور یہ جو عرب کنٹریز ان کا حال دیکھ سکتے ہیں یا معاملات دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسرا کویسچن نہیں. مگر ہم کو بھی جو ملک کے اندر ہے اس میں پریورٹی ہماری عوام ہونی چاہیے, ان کی ترقی ہونی چاہیے. اب مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنی دیر سے ہم جب بھی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی ویژن ہونا چاہیے. دیکھیں اگر گورنمنٹ بھی ہے تو اس کا بھی کوئی ویژن ہونا چاہیے. اب 24 گھنٹے کی عمران خان لگے ہوئے, اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ تو خود اس کو اٹھا رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ کہ ایشوز کی بات کریں, اپنے ویژن کی بات کریں. ویسے تو یہ روایت بنائی ہوئی بھی خان صاحب کی ہے. چلے میں کہہ رہا ہوں وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے یہی کام کیا. میڈم انہوں نے غلط کیا, یہ ٹھیک کر لینا. بات یہ عوام کو, میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کے بعد عوام کو جواب انہوں نے دینا ہے. اس کے بعد یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہم نے وہ انتشاری ٹولہ تھا ان کو کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی پرفارمنس کا جو ہے وہ جواب دینا. آپ اس کے لیے ایک آئی جی کافی ہے. اس کے لیے کہ آئی جی اور آپ کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کافی ہے, وہ اپنا کام کر لے. آپ اپنے ویژن کے مطابق, اپنے منشور کے مطابق, اپنی چیزوں کے مطابق ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں کہ 24 گھنٹے جی اس پہ پابندی, اس پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پابندی آپ کی خواہش نہیں ہو سکتی. آپ نے ان چیزوں کو, معاملات کو, اس کی جو بجائے نہ آپ اس کو اٹھائیں, آپ ان چیزوں کو مٹیریلائز کریں, اس کا جو میکانزم ہے اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں, عدالت میں جائیں یا اس کے بعد. اور یہ قطعاً ایسا عدالتوں کے معاملات عدالتوں کو طے کرنے دیں. ٹھیک, وقت کم ہے. عطیہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر شارٹ کمنٹ کر دیں اگر آپ رانا صاحب کی گفتگو سن پا رہی تھی تو. دیکھیں میں جو کہوں گی, میری بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ جو ایک انتشاری ٹولہ ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, نہ کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو اس پہ وہ حاصل ہو سکے, وہ ایک عبرت حاصل ہو سکے. اور جب تک ان کو عبرت نہیں ملے گی تب تک یہ درست نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ملک کو خراب کر دیا ہے, ملک کی جڑیں ہلا دی ہیں. اس طرح سے لوگوں کو بریف کیا گیا ہے, ایک تباہ کن نسل کو پروان چڑھایا گیا ہے. ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, ہر صورت میں بچانا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ عطیہ صاحبہ آپ کا بھی اور رانا صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.